آج 5 اگست 2025 ہے اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، 2 سال۔ اس موقع پر الجزیرہ، دی انڈیپینڈنٹ اور عرب نیوز جیسے اہم ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے ہزاروں حامی ملک بھر میں سڑکوں پر نکلے۔ بالکل۔ تو آج ہم ذرا اسی موضوع کو جو ذرائع بتا رہے ہیں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات کیا تھے، حکومتی رد عمل کیسا رہا اور اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ جی، اور جو بنیادی نقطہ تقریباً تمام ذرائع میں مشترک نظر آتا ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ اچھا۔ رپورٹس یہی ہیں کہ خاص طور پر لاہور اور خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں وہاں بڑے اجتماعات ہوئے۔ لاہور میں تو خاص طور پہ ہے نا، پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے۔ جی بالکل، لاہور کافی مرکز نگاہ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی ایک طرف کی تصویر کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے، لیکن دوسری طرف حکومتی رد عمل، ذرائع اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ کشیدگی کی بھی اطلاعات ہے؟ جی ہاں بالکل، اطلاعات یہی ہیں کہ حکام نے کافی سخت اقدامات کیے ہیں۔ کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ یعنی اجتماعات پر پابندی؟ جی، عوامی اجتماعات پر پابندی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے تو باقاعدہ وارننگ بھی جاری کی کہ خلاف ورزی ہوئی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ بات ذرائع میں کافی نمایاں ہے۔ اور کیا یہ صرف پابندیوں تک رہا یا پھر گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں؟ نہیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ الجزیرہ نے پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ذوالفقار بخاری، ان کا حوالہ دیا ہے کہ صرف لاہور میں کم از کم 200 کارکن گرفتار ہوئے ہیں۔ 200 صرف لاہور سے؟ جی، یہ پارٹی ترجمان کا دعویٰ ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ نے بھی 200 سے زائد گرفتاریوں کی بات کی ہے اور اس میں راول پنڈی بھی شامل ہے جہاں خان صاحب قید ہیں۔ اور ایک تصویر وہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں ریحانہ ڈار، 73 سال کی، ان کی لاہور میں گرفتاری کی تصویر بھی ذرائع نے رپورٹ کی ہے۔ اچھا، تو مطلب ایک طرف یہ احتجاج کی کال اور دوسری طرف انتظامیہ کا سخت ایکشن۔ کیا پولیس اور مظاہرین میں کوئی براہ راست ٹکراؤ، کوئی جھڑپیں وغیرہ بھی ہوئیں؟ جی، اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ اور الجزیرہ دونوں نے بتایا ہے کہ لاہور اور کراچی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا۔ تو ظاہر ہے صورتحال صرف گرفتاریوں تک نہیں رہی بلکہ ٹکراؤ تک پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک رخ ہو گیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا کیا موقف ہے ان احتجاجوں پر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا موقف جو الجزیرہ اور دی انڈیپینڈنٹ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے احتجاج بالکل پرامن تھے۔ پرامن؟ جی، اور یہ عمران خان کی اپیل پر تھے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ حقیقی جمہوریت کی بحالی تک پرامن جدوجہد جاری رکھیں۔ ہاں، وہ اپیل تو آئی تھی۔ تو پارٹی چیئرمین گوہر علی خان اور سابق اسپیکر اسد قیصر، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ وہ پرامن رہیں گے۔ یہ تو پارٹی کی بات ہو گئی۔ اب حکومت کیا کہہ رہی ہے ان الزامات پر، ان واقعات پر؟ ان کا کیا بیانیہ ہے؟ حکومت کا بیانیہ وہ بالکل مختلف ہے۔ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں عظمیٰ بخاری، ان کا بیان الجزیرہ اور عرب نیوز میں آیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ افراتفری؟ جی، بلکہ انہوں نے تو کافی سخت الفاظ استعمال کیے، کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گرد تنظیم کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو بہت سخت الزام ہے۔ کیا کسی اور حکومتی اہلکار نے بھی کچھ کہا؟ جی، عرب نیوز نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، ان کا بیان رپورٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، پرامن احتجاج تو حق ہے لیکن پی ٹی آئی نے اجازت نہیں لی تھی۔ اچھا؟ جی، مختلف شہروں میں خاص طور پر راولپنڈی جیل کے باہر احتجاج کرنے کی باقاعدہ اجازت نہیں مانگی گئی، تو بنیادی اعتراض طریقہ کار پر تھا ان کا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی صورتحال یہ بنی کہ دو بالکل مختلف کہانیاں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف پرامن احتجاج کا دعویٰ، دوسری طرف امن و امان خراب کرنے کا الزام۔ بالکل۔ لیکن یہ سب کچھ ظاہر ہے اچانک تو نہیں ہوا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ کشیدگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ ذرائع اس بارے میں کیا یاد دلاتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کی جڑیں تو جاتی ہیں اپریل 2022 میں، جب عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ جی، لیکن خاص طور پر جو شدت آئی وہ مئی 2023 میں ان کی گرفتاری کے بعد آئی۔ اس وقت جو ملک گیر پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، اس کے بعد سے پارٹی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ وہ 9 مئی کے واقعات۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ خان صاحب پر درجنوں مقدمات بن چکے ہیں۔ دہشت گردی سے لے کر ریاستی راز افشا کرنے تک بہت سے الزامات ہیں۔
وہ اور ان کی پارٹی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ اور ان مقدمات میں کچھ فیصلے وغیرہ بھی آئے ہیں؟ جی بالکل، جنوری 2024 میں انہیں ایک کرپشن کیس میں سزا ہوئی، اور ابھی پچھلے مہینے جولائی 2025 میں سینکڑوں پارٹی کارکنوں کو، ان میں کئی اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہیں، ان کو مئی 2023 والے احتجاج کے الزامات میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اچھا خاصا کریک ڈاؤن لگتا ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ وہ الیکشن کمیشن نے بھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور کچھ اور رہنماؤں کو نااہل قرار دیا ہے۔ پھر 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات، یہ سب اسی تسلسل کا حصہ ہے جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو آج کے جو واقعات ہیں، جیسا کہ الجزیرہ، دی انڈیپینڈنٹ اور عرب نیوز نے رپورٹ کیا، وہ ایک طرف عمران خان کے حامیوں کی مسلسل متحرک رہنے کی صلاحیت دکھاتے ہیں، جی، اور دوسری طرف ریاستی پابندیوں اور قانونی کارروائیوں کے درمیان جو ایک شدید کشمکش چل رہی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ عمران خان کی قید کے 2 سال بعد بھی پاکستان میں جو گہرا سیاسی بحران ہے اسی کی عکاسی ہے۔ اور جو بات شاید سوچنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے، احتجاج، پھر کریک ڈاؤن، پھر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائیاں، جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ خاص طور پر جب ایک طرف تو وسیع عوامی حمایت کے دعوے ہیں اور دوسری طرف ریاست کہہ رہی ہے کہ امن و امان خراب کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ صورتحال مستقبل میں سیاسی اختلاف رائے اور اس کے اظہار کے جو راستے ہیں ان کے بارے میں کیا اشارہ دے رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان